آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 8 سال میں جو چیز سکھائی تھی نا، میں آپ کو سورہ فاتحہ سے صحابہ اکرام علاج کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اینگل دیتا ہوں، پروگرام ختم ہونے والا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ سورہ رحمان کا اب سائنس کو بھی پتہ چل گیا کہ واقعی یار ان کے پاس تو ایویڈنس ہے، سورہ رحمان سے تو دل کا علاج ہوتا ہے، مگر ایک خاص قاری کی خاص قرات کے تھرو ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ نبی اسلام نے کہا نا سورہ کہف جس طریقے سے، اور جس بندے کو مسئلہ نا میں کہف بولتا ہوں، عرب میں کہف ہی بولتے ہیں، یہ کہف اردو میں بولتے ہیں، مجھے پتا ہے زبر لگی ہوئی ہے کاف کے اوپر، تو اس پہ کیا جس طریقے سے نازل نبی اسلام کی حدیث ہے، جس طریقے سے نازل ہوئی اس طریقے سے پڑھی جائے گی تو دجال سے بچا لگے۔ اب وہ کس طریقے سے، وہ صحابہ کرام نے جس طریقے سے، ایمن ایک دفعہ نا وار کرایا، نعرہ غزوہ احد ہو رہا تھا، تو وہ جو ساؤنڈ کریٹ کرنی ہے نا اس ویو کے تھرو ماڈولیشن ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کا چیپٹر ہے پورا ساؤنڈ، تو ایک خاص قاری کی قرات سورہ رحمان کے تھرو علاج کرتی ہے۔ نہیں خاص کاری کہاں، یہ اوتھینٹک چیز ہے کہ خاص کاری کیا، دیکھیں خاص ساؤنڈ تو سمجھ آتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، خاص کاری کیا ہے؟ قرات کے بھی تو سکول ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں خاص قرات کاری نہیں، خاص قرات نہیں میرے خاص کاری کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کاری، خاص کاری کا مطلب ہے اس طرح کا کاری جیسے کاری عبدالباسط، پھر اس کی خاص قرات ہوگی نا، قرات نہیں اس کی ساؤنڈ بھی تو اپنی ہے نا اس بھائی صاحب کی، یہ بھی تو سوچیے، لیکن ساؤنڈ ملٹیپل تو نہیں نا، مطلب کیونکہ یہ تھوڑا سا میں فارمولا بتا رہا ہوں خالی، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں قاری عبدالباسط ہی سننا آپ نے، میں خود مشاری کا فین، میں کہتا ہوں خاص ویو لینتھ یا خاص ایک ساؤنڈ ہونے چاہیے جس میں شفا، آپ ایک فریکوینسی ہو گئے قرآن کے الفاظ ہی، اس لیے تو تجوید پہ اتنا زور ہے اسلام کا، ایسا ہی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، جی ہاں، کہ وہ ترتیل کا مطلب ہی نہیں پتا نا آپ، اس لیے تو امی کو بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کتنا بڑا واقعہ قرآن ہم پہ آ گیا ہے، ہم کتنی بڑی امت ہے ماشاءاللہ کہ قرآن ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ اس کتاب کا میں خالی ایک چیپٹر کی کوئی ایک نقطہ بتا رہا ہوں، ساؤنڈ ہے، فزکس میں بھی تو ساؤنڈ کا چیپٹر، تھوڑا سا اور ڈیپلی بہت کر دیں، فزکس کی کتاب کھولیں 10ویں تک کی، بچے آپ کے پڑھتے ہیں، ساؤنڈ کا پورا چیپٹر ہے، قرآن پاک میں بھی ساؤنڈ کا پورا چیپٹر ہے، ہم قرآن پاک کو اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہے۔ کون سا چیپٹر ہے؟ آیتوں کی آیتیں ہیں نا، اچھا میں خاص چیپٹر میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو ایسے دیکھیں گے نا جس میں سے ہم نے ساؤنڈ کی معاملات نکالنے، اور سیرہ میں بھی میں ابھی ثبوت دے رہتا ہوں سیرہ سے کہ ساؤنڈ کس طریقے سے نبی اسلام نے، جب نبی اسلام نے بانسری کی ایک دفعہ آواز سنی، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی اسلام چل رہے تھے، نبی اسلام نے اپنی دونوں انگلیاں مبارک کانوں میں ڈالی اور دوڑ لگا دی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی یہ کیا، تھوڑا آگے گئے، انگلیاں نکالی ہیں، دیکھا آواز ابھی بھی آ رہی ہے، پھر اور دوڑے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر بس آپ کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں کہ ساؤنڈ، ایوری ساؤنڈ ہیز اے ویو، ایوری انسٹرومنٹ ہیز اے سرٹن فریکوینسی۔ آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شفا حاصل کرنی ہے تو کون سا ساؤنڈ؟ نہیں وہ تو میں ابھی آتا ہوں اس پہ، شفا خالی شفا تو ایک خوبصورتی ہے ساؤنڈ کی، ٹھیک ہے، اور بھی بڑے کام قرآن پاک نے ساؤنڈ کے تھرو بتایا ہے کہ لوگوں نے کیا کام کیا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اگر میں کہتا سمرہ کی تہذیب میں ہمیں تختیاں ملی ہیں، ٹیبلٹس ملی ہیں، کوئی اس میں انہوں نے ساؤنڈ کے تھرو کام کیا تھا، تو ہم بڑے کہتے ہو یار کیا بات ہے، ساؤنڈ بھی کوئی ٹیکنالوجی۔ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی پہ ابھی پیٹنٹ کرا رہے ہیں لوگ، پتھروں کو کیسے ہوا میں اٹھاتے ہیں ساؤنڈ سے، اچھا ابھی نو پیٹنٹ ہوئے ہیں ابھی، یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ بڑی ایک پیرانارمل کہاں سے نکالی ہے، انہوں نے سومیرین سے نکالی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک کب سے بتا رہا ہے، ہم نشانیاں پکڑ نہیں رہے ہیں، بیکاز قرآن پاک کھول کے بتا رہا ہے، ہم محاورے میں لے رہے ہیں۔ بڑی ایک ویسے ایک آپ نے، جی ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں اضافہ کیا ہے اور بڑی ایک زبردست بات بتائی ہے۔ آپ کیسے سمجھ، سلیمان میں کے دربار میں سبا کا تخت اٹھا کے کیسے لے کے آیا تھا، اس نے خود بتایا کیسے لے کے آیا وہ، آپ خود سوچیں، اس نے کہا آنکھ کے پلکنے جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں، جن نے کہا تھا کھڑے ہوں گے اس سے پہلے لے آؤں گا، تو آدمی نے کہا فکر نہیں کریں یہ بہت سلو ہے، کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اب آنکھ پلک جھپکے اس سے پہلے تخت ہے، اور تخت آپ کو پتا ہے آدھی بلڈنگ جتنا تخت ہے، وہ اٹھا کے ادھر سامنے لے کے آیا، یہ بھی نہیں اس کی کوئی LCD پہ نہیں دکھایا اس نے، اصل میں تخت اٹھا کے لایا، کون بتا رہا ہے؟ میرا رب، کہاں؟ قرآن پاک میں۔ تو یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، یہ ایز از ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔